جو قوم اپنے مذہب کی تہذیب پر جینا مرنا چاہتی ہے وہی قوم اس زمین پر باقی رہتی ہے. اسی قوم کا وجود دنیا کی دوسری قومیں مانتی ہیں، اور جو قوم نقال بن جائے، دوسروں کے کپڑے، دوسروں کے بال، دوسروں کا اکنامک سسٹم، دوسروں کا پولیٹیکل سسٹم، دوسروں کے کھانے کا انداز، دوسروں کے فنکشن کا انداز، ذہنی غلامی رکھنے والی قوم سے کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذہنی غلام بن چکی قوم کو کسی میدان میں ہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی شکست کھا چکی ہے. ہمیں ایک ہی جملہ لے جانا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بھی اذلنا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے. میرے استاد کہتے ہیں اپنے گھروں میں لکھ کر لگاؤ، اپنی بچیوں کو سناؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے میں عزت تلاش نہیں کریں گے. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑا اور دوسری چیزوں میں عزتوں کو تلاش کیا، ہمیں عزتیں نہیں ملیں گی. آخری بات اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے توفیق مانگو. انبار پڑے ہوئے چپلوں کے، خزانے پڑے ہوئے کپڑوں کے، زیوروں کے بدلنے پر ہزاروں روپیہ لگ گیا. ایک مکتب کے قائم کرنے پر پیسے کیوں قبول نہیں ہوئے؟ فنکشن ہال کے 1.5 لاکھ کی فیس پر، اجرت پر 1.5 لاکھ ایک رات پر لگ گئے، لیکن کسی گاؤں کے ایمان کے بچانے پر میرا مال کیوں قبول نہیں ہوا؟ قسمتیں چاہیے. بے حیا بیٹیوں کے خواہشات کے پورا کرنے، بازاری کھانے پر میرا پیسہ لگ گیا، کبھی عثمانیہ دواخانے میں پانی تقسیم کرنے پر کیوں نہ لگا، کبھی نیلوفر میں پھل فروٹ تقسیم کرنے پر کیوں نہ لگا. قسمتیں مانگو. یہ چھوٹے بچوں کی مقبول دعاؤں کی مجلس میں اللہ سے قسمت مانگو کہ اللہ میرے مال کو اپنے کام کے لیے قبول کرے. یہ آنسو اپنے ساس کے دکھڑوں میں برباد، یہ آنسو اپنی بہو کے شکووں میں برباد، یہ آنسو بی پی شوگر کے غم میں برباد، یہ آنسو بینکوں کے لون کے دبنے میں برباد. یہ آنسو اللہ کی محبت میں کب نکلیں گے؟ یہ آنسو غزہ کے مسلمانوں پر کب نکلیں گے؟ یہ آنسو افریقہ کے فقر و فاقے پر کب نکلیں گے؟ یہ آنسو تہجد کی راتوں میں کب نکلیں گے؟ قسمتیں چاہیے. عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ بادشاہ سے انبن ہو گئی. جلاد نکلا تلوار لے کر عز بن عبدالسلام کی گردن لینے کے لیے. بیٹا دوڑے ہوئے آیا، عز بن عبدالسلام سے کہنے لگا، ابا جی پتہ ہے آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کی گردن لے جائی جائے گی. عز بن عبدالسلام نے بڑے اطمینان سے کہا، ان اباک احقر من ان یقتل فی سبیل اللہ. بیٹا تیرا باپ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس